السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خروج دجال وہ موضوع ہے جس پر حدیث اور روایتوں کے دفتر بڑے پڑے ہیں۔ ہر امت کے نبیوں نے اپنی قوم کو دجال سے آگاہ کیا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ کرام کو دجال کی آمد کی خبر دی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اسی طویل حدیث کا ذکر کریں گے جسے حدیث جساسہ کہتے ہیں، جس کے مطابق صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دجال سے ملاقات کی تھی اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کے متعلق بتایا، لہٰذا آپ نے اس واقعہ کی تصدیق کی اور ایک طویل خطبہ دیا۔ فاطمہ بنت قیس روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، بس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موقف ہے جو میں نے تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ اس نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، بس انہیں ایک ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہی، پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، جہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ پس انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا اے قوم، اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے۔ پس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں جن نہ ہو، لہذا ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ باندھا ہوا کہیں نہ دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹکنوں تک لوہے کی جنزیروں سے جگرا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے کہ تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے، پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پس موجیں 1 مہینہ تک ہم سے کھیلتی رہی، پھر ہمیں تمہارے اس جزیرے تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا گرجے میں اس آدمی کا قصد کرو کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے اور ہم تیری طرف جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے ہوئے اور اس سے پرامن نہ تھے کہ وہ جن ہو۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا اس کی کسی چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس سے کہا ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا ان قریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بحر طبریہ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اس نے کہا ان قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر کہا مجھے زگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلومات چاہتے ہو؟
اس نے کہا کیا اس چشمے کے پانی سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، وہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کہنے لگا مجھے آخری نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور یثرب یعنی مدینہ میں اترے ہیں۔ کہنے لگا کیا راستے میں عروہ نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ کہنے لگا کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابع دار ہو جائیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، پس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا، اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرا دار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر سے چبایا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ بات پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بے شک مجھے تمیم کے اس خبر سے خوشی ہوئی کہ وہ اس حدیث کے موقف ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ بس میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کر لی۔